ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی سب انبیاء کی دعوت اللہ کی طرف ہے۔ حضور علیہ السلام کی دعوت بھی اللہ کی طرف ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ اور ہماری اس محنت میں بھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی دن سے امت کو دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلا، کوئی کسی کو کسی کی طرف نہ بلا، ورنہ اس کا سلسلہ تو دنیا میں چل ہی رہا ہے، اس کا سلسلہ تو پہلے سے ہے، کوئی کہاں بلا رہا ہے، کوئی کہاں بلا رہا ہے، کوئی یہاں بلا رہا ہے، کوئی وہاں بلا رہا ہے۔ ان سب تمام جگہوں سے ہٹا کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی بڑائی آوے، اللہ کی عظمت آوے، حضور علیہ السلام کی عظمت آوے، آپ کے طریقوں کی عظمت آوے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، دعوت اللہ کی طرف اور دعوت رسول اللہ کی طرف، اس لیے کہ اسوہ حسنہ حضور علیہ السلام کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں بن سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر نبی تھے، اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے، وہ بھی اتریں گے تو اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے۔ اس لیے دعوت ایمان کی، دکے کی چوٹ، گھر گھر جا کر، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، محلوں میں، میدانوں میں، چوراہوں پر، اور وہی دعوت کی جگہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے 13 سال گلیوں میں، بازاروں میں اور چوراہوں پر دعوت دی۔ مکے میں ایک بھی مسجد نہیں، مسجد حرام میں داخلہ ممنوع تھا، صرف ایک اللہ کا گھر بیت اللہ تھا جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، وہی ایک تھی، باقی مسجد میں مکے میں ایک بھی مسجد نہیں۔ آپ علیہ السلام چوراہوں پر دعوت دے رہے ہیں، ظلم جنہ اور اوقات کے بازاروں میں دعوت دے رہے ہیں، اہل مکہ کے گھروں پر جا کر دستک دے رہے ہیں، رات کے اندھیروں میں جا رہے ہیں، دن کے اجالوں میں جا رہے ہیں، مجمعوں میں جا رہے ہیں، افراد کو دعوت دے رہے ہیں، بچوں کو دعوت دے رہے ہیں، غلاموں کو دعوت دے رہے ہیں، مسافروں کو دعوت دے رہے ہیں، حج کے لیے آنے والے کافروں کو مینا میں دعوت دے رہے ہیں۔ مینا میں کوئی مسجد نہیں، مینا میں کوئی مسجد نہیں تھی اس وقت۔ آپ مینا میں جا کر، یہ مدینہ والوں کو جو اسلام ملا ہے، مدینہ کا جو قافلہ ٹھہرا ہوا تھا وہ مینا میں، جمرہ عقبہ کے سامنے 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک درہ تھا، وہاں وہ خیمہ لگا کر ٹھہرے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہماری دعوت میں اسی طرح ہے، اور یہی ہمارے اس کام کی بڑی اساس اور بنیاد ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، کسی محلے میں، کسی مسجد میں، کسی علاقے میں، کسی گاؤں دیہات میں، چاہے وہ مسجد ہو یا نہ ہو، وہاں مدرسہ ہو یا نہ ہو، وہ 2 آدمی مل کر امت کے پاس جا رہے ہیں، ان کے گھروں پر جا رہے ہیں، اور جا کر اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ دین کی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے، اعمال کی دعوت ہے۔ اعمال میں بڑا عمل عبادتوں میں نماز ہے، نماز کی دعوت ہے۔ جہالت سے نکل کر علم کی طرف بلاوے، غفلت سے نکل کر ذکر کی طرف بلاوے، بد اخلاقی سے نکل کر اخلاق کی طرف بلاوے، اور تمام قسم کے امراض سے پاک ہو کر اخلاص کی طرف دعوت دیں، اور ہر مسلمان کو اپنا دین سیکھنے کے واسطے اور دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے واسطے جان اور مال لگانے کی دعوت دیں۔ ہماری دعوت یہ 6 نمبر ہے، اس کی دعوت دینی ہے، اور دعوت کے لیے پھرنا ہے۔ مدینہ منورہ گئے تو حضور علیہ السلام نے پہلی مسجد کی تعمیر کی قباء میں، پہلی مسجد اسلام میں، اور آپ نے ہجرت کی ہے 13 سال کے بعد، وہاں قباء میں مسجد بنائی۔ پھر قباء سے مدینہ جاتے ہیں، راستے میں جمعہ پڑا تو آپ نے ایک جگہ پر جمعہ پڑھا جہاں مسجد جمعہ قائم کری، اور پھر وہاں سے آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ جا کر آپ
پاک نے مدینے کی بستی میں پہلی مسجد کی بنیاد ڈالی اور مسجد نبوی علیہ السلام. اس سے پہلے کہ آپ کی جتنی دعوت ہے سب مسجد سے باہر ہے، اور وہی اصل دعوت کا میدان ہے. پبلک باہر ہے. مسجد میں تو جمعہ کے دن 25% نہیں آتے جو نماز کے وقت اخیر میں آتے ہیں بعد میں. باقی ابتدا میں دیکھیں جب امام صاحب بیان شروع کرتے کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی، ارے کتنے ہوتے؟ سب کو پتا ہے کہ جمعہ کا دن ہے، ابھی 1 بجے اذان ہوئی، 1:30 بجے خطبہ، 1:10 سے 1:30 تک 20 منٹ بیان ہوگا، تو وہ بیان سننے کے لیے کتنے آتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی. محلے میں 500 آدمی بچے، اس میں سے کتنے ہوتے ہیں؟ 25 آدمی 30 آدمی، وہ بیچارے بوڑھے اور باقی سب مسجد کے باہر بیٹھے رہتے ہیں. یہ امت کی طرف کا عالم ہے، یہ امت کی طرف کا عالم. اس امت کا طلب پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمارے اسلاف اور ان بزرگوں کے ذریعے سے ایک نظام چلایا کہ ہر مسلمان 2-2-3-3 کی جوڑی بنا کر لوگوں کے پاس ان کے گھروں پر جا اور ایمان کی نسبت دے کر جائے کہ بھائی ہم بھی مسلمان، آپ مسلمان ہیں، ہم آپس میں ایمان کی نسبت سے بھائی ہیں، تاکہ ساری عصبیتیں ختم ہو جائیں. محلے کی، برادری کی، جان پہچان کی، کوئی پیشہ اور کاروبار کی، کسی قسم کی کوئی عصبیت باقی نہ رہے اور خالص اسلام کا اور ایمان کا رشتہ نکل کر سامنے آئے کہ بھائی ہم نے بھی کلمہ پڑھا، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، آپ ہمارے بھائی. اب ایمان کی نسبت پر آپ کو ملنا ہے. یہ جو ہم مسافہ کر رہے ہیں، ہمارے اس مسافے پر فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ مسلمان جب اللہ کے لیے ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ان کا ہاتھ ٹوٹنے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے. ایسی نسبت کی یاد دہانی کر کے فضائل بتا کر ملنے کی فضیلت بتائی. ہمارے ملنے کی فضیلت ہے کہ اس ملنے کا فائدہ مغفرت ہے، کہ اس ملنے میں اور کوئی غرض نہیں، یہ غرض یہ ملاقات سے اللہ کے لیے. پھر اس بھائی کو ایمان کا فائدہ بتانا کہ بھائی اللہ نے ہمیں ایمان کیا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج مسلمان کو اپنے ایمان کی قیمت کا پتہ نہیں، اس لیے بار بار گھر جا کر ایک کے پاس جا کر ایمان کا فائدہ بتایا. بھائی ایمان کا ایمان اتنی قیمتی، سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے. یہ ہماری دعوت ہے. پھر اعمال کی دعوت ہے. بھائی کو نماز کے فائدے بتائے، نماز کی فضیلتیں بتائے. اتنی بتاوے کہ کوئی اسکول سے مشغول آدمی 5 وقت اپنی دکان چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے والا بن جائے. یہ ہماری دعوت ہے. پھر اس بھائی کو علم کی دعوت ہے کہ جہالت سے نکلے، وہ علم کے فائدے بتائے. علم آئے گی تو زندگی، علم آئے گا تو زندگی میں روشنی آئے گی. علم نہیں ہے تو جہالت ہے، اور جہالت کی مثال اندھیرے کی طرح. اندھیرے میں کوئی کام ٹھکانے سے نہیں ہوتا، جیسے جہالت کے ساتھ کوئی کام صحیح نہیں ہوتا. کتنا صحیح کرنے کی کوشش کرے لیکن جہالت کے ساتھ کام صحیح نہیں ہوتا. علم کے فائدے بتا، فکر کے فائدے بتا، اخلاق اور احسان کے فائدے بتائیں. یہ ہماری محنت جب تک یہ ہوتا رہے گا کہ گھر گھر جا کر میدانوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں مسلمانوں کے پاس جا کر ان سے ملاقات کر کے ان کو اللہ کی آخرت کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی بات کرتے رہیں گے، وہ چیزیں زندہ ہوگی اور امت کا رجوع مسجدوں کی طرف پڑے گا. یہ طریقہ کار ہے ہمارا، یہ طریقہ ہے. حضور کی دعوت مسجد کے باہر، صحابہ کی دعوت مسجد کے باہر کی. پھر صحابہ مدینہ منورہ سے دنیا میں گئے تو کیا صحابہ گئے وہاں مسجدیں بنی ہوئی تھی؟ ارے بولو تو بھائی، وہاں مرکز بنے ہوئے تھے سب جگہ کہ بھائی ایران میں ایک مرکز بنا ہوا تھا، سلمان فارسی کے ساتھ وہاں جماعت پہنچ گئی، ٹیلی فون کر دیا تھا، استقبال کے لوگ آ گئے اور قوم میں مراکز بن چکے تھے. پھر صحابہ گئے تھے، نہ کوئی مسجد تھی، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی مکتب تھا، نہ کوئی مرکز تھا، نہ کوئی استقبال کرنے والا تھا، بلکہ صحابہ کے قافلے پھر مدینے سے چلے.
کی دعوت لے کر اعمال کے ساتھ چلے، اذانیں کہتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، اپنے اخلاق کو بڑھاتے ہوئے، پھر جہاں جہاں ہو گئے وہاں اسلام پھیلا، وہاں مسجدیں بنی، وہاں مراکز بنے، اور وہاں کے لوگوں نے دین قبول کیا۔ ہماری محنت باہر ہے، اس کے لیے روزانہ مقام پر رہنے والوں سے بزرگوں نے 2.5 گھنٹے کا مطالبہ، اپنے 24 گھنٹے کا 10واں حصہ 2.5 گھنٹہ 2-3 کی جوڑیاں بنا کر، چھوٹے بن کر، کیسے بن کر؟ بڑے بن کر نہیں، چھوٹے بن کر، اور دائی بن کر، وہ دائی بن کر نہیں، دائی بن کر، دائی چھوٹا ہوگا، متواضع ہوتا، وہ دعوے نہیں کرتا ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، بلکہ دائی اللہ کی بڑائی ہوتا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ دلاتا ہے، اللہ دلاتا ہے، اللہ پالتا ہے۔ دائی کی صفت چھوٹا بن نہیں جاتا، اور اللہ کی بڑائی ہوتا ہے، دعوت اللہ کی طرف ہے، اور اس دعوت سے مخلوق خدا سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں، کوئی بدلہ نہ مالی بدلہ چاہیے، نہ جانی بدلہ چاہیے کہ لوگ ہم کو سلام کریں، لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہم کو بہت قربانی والے کہیں کہ بہت پاک انسان ہے، لوگ ہماری تعریف کریں تو ہم کو کام کریں، بہت اچھے ساتھی ہیں، 2.5 گھنٹے روزانہ لگاتے ہیں، سر روزہ ہر مہینے جاتے ہیں، بڑی قربانی دیتے ہیں، تو ہم کو بھول جاتے ہیں، اور ذرا کسی دن کسی نے کوئی الٹا سیدھا کر دیا ہے، ہماری کوئی قدر ہی نہیں کے پاس، ہم نے اتنی قربانی دی، ہم کو بھولا بھی نہیں، ایسا نہیں کہ کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی ہماری قدر کرے نہ کرے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے بعد اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے، ہماری ذمہ داری دعوت دے لوگوں کو محبت کے ساتھ، تواضع عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کی بڑائی بولے، حضور علیہ السلام کے طریقوں کو بولے، اللہ رسول کی طرف لوگوں کو بلاویں، آخرت کی طرف بلاویں۔ یہ محنت ہے ہماری، یہ محنت سیوے گھنٹوں کے راستے اور ایک پر محنت، دن دن ہماری فکروں میں، ہماری سوچ میں، ہماری قربانی میں اضافہ ہوتا جاتا، اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا مواد ہے، ہمیں کیا سننا ہے، ذرا سارا جا کر 2.5 گھنٹے بولنا ہے، اس کے لیے کچھ سننا بھی تو پڑے گا، ارے بھائی سننا ہوگا نہیں، ایسے ہی بولے، جو سنے گا وہ بولے گا، والا لنگڑا سنتا ہے تو لنگڑا بولتا ہے، لوہے والا لوہا سن کے لاتا ہے تو لوہا بولتا ہے، ہم تبلیغ والے کہلاتے ہیں، دین والے کہلاتے ہیں، تو ہم جو بولیں گے، جو سنیں گے وہ بولیں گے۔ اس کے لیے بزرگوں نے فضائل کی تعلیم کے حلقے لگانے کو کہا کہ کسی ایک نماز کے بعد ہر مسجد میں آدھا گھنٹہ فضائل کا حلقہ لگے، جس میں حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، اور فضائل رمضان ہو تو فضائل رمضان، مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج، فضائل صدقات، اس میں سے سنیں آدھا گھنٹہ جان کے ساتھ، ادب سے، طلب سے جم کر سنیں، تاکہ جو سنیں گے وہ بولیں گے، وہ اندر جمع ہوگا، فضائل کو سنیں۔ عروج کے زمانے میں بھی مقام پر میرا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات ہے، روانگی کی بات، جو الفرقان کا خصوصی شمارہ ہے، مولانا نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں رسالہ ابھی بھی نکلتا ہے الفرقان، اس زمانے میں مولانا یوسف صاحب کے رسالے پر انتقال پر مولانا یوسف صاحب کے نام سے خصوصی نمبر نکلا تھا، میگزین ہوتے ہیں رسالے، مہینے نکلتے منتھلی، اس کا الفرقان کا خصوصی شمارہ ہے، مولانا یوسف صاحب نمبر، حضرت جی نمبر، اس میں مولانا یوسف صاحب کی روانگی کی بات ہے، اس میں انہوں نے ہدایات میں لکھا ہے کہ ہمارے یہاں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ اور فضائل صدقات، فضائل حج، صرف ان بھی کتابوں کی تعلیم ہوتی،
یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روانگی. ہماری تعلیم کے حلقوں میں کتابیں پڑھی جائیں، مسجد میں، گھر میں، جماعت میں، اور دھیان سے فضائل کو سنیں. ان فضائل کی کتابوں میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکمن یہ کتابیں لکھوائی ہے مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کو کہاں حکایت صحابہ لکھو، انہوں نے لکھو. اب فضائل نماز لکھو، وہ لکھو. فضائل ذکر لکھو، فضائل فلاح قرآن لکھو. اس طرح سے رسائل لکھوائے ہوں. اس میں ارکان اسلام ایمان، فضائل نماز ہے جس میں نماز، اور فضائل زکوٰۃ ہے اس میں دوسری جلد میں صدقات، زکوٰۃ، حج اور فضائل رمضان. یہ 5 ارکان اسلام ہیں جو اصل ارکان اسلام کو زندہ کرنے کی ہماری محنت ہے. تبلیغ کا جو یہ کام ہے، اس سے ارکان اسلام جو ایمان کی حدیث میں مثال دیا ہے، ان 5 چیزوں کی ہے حدیث میں مثال، ان 5 چیزوں کی مثال ایک خیمے کی ہے جس کے 5 ستون ہیں. بیچ کا ایمان ہے، پھر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج ہے. یہ 5 ستونوں پر اسلام کا خیمہ کھڑا ہے. اگر 4 کونوں کا کوئی خیمہ ایک ستون ٹوٹے گا تو ناقص ہو جائے گا، خیمہ باقی رہے گا، لیکن خیمہ کیسا ہوگا؟ ٹوٹا ہوگا. لیکن اگر بیچ والا لکڑی ٹوٹ گئی تو یہ بیچ والا ایمان اور یہ باقی 4 کونے اس کے، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ان فضائل کی کتابوں میں ایمانیات ہیں، فضائل نماز ہے، اور فضائل رمضان ہے، اور فضائل حج ہے، اور فضائل صدقات میں زکوٰۃ ہے، جو ارکان اسلام اصل بنیادی چیز جس کو امت میں زندہ کرنا ہے. اور حکایت صحابہ جو ہے وہ ایک مختصر سی سیرت ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، بنات طیبات، صحابہ، مہاجرین، انصار، اہل بدر، اہل احد، عشر مبشرہ، خلفائے راشدین، مکی زندگی، مدنی زندگی، غزوات، یہ ساری چیزوں کی بنیادی چیزیں ہیں جو ایک عام مسلمان کی ضروری معلومات ہیں. اور اس کو اس انداز میں شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے لوگوں کی قربانی کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے. اس انداز میں لکھا، اس میں صحابہ کی عبادت، ان کا ایمان، ان کا زہد، ان کا جوہد، ان کا تقویٰ، اور ان کا علمی بلبلہ، ان کا راہ خدا میں خرچ کرنا، ان کے عورتوں کے قصے، بچوں کے قصے، مردوں کے قصے، مالداروں کے قصے، فقیروں کے قصے، اور ان کا راہ خدا میں جان لٹانے کا جذبہ اتنے بہترین اسلوب اور انداز کے ساتھ لکھا ہے کہ آج ہم جو پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ امت بستر پر کندھا ڈال کے سال سال کے لیے، 4 مہینوں کے لیے پھر رہی ہے، وہ ایک فضائل کی کتابوں کی برکت سے. اور اب واجب پھر رہا جو جذبات امت میں بنے ہیں، یہ فضائل کی کتابوں کے ثمرات جو گھروں میں بڑھ کے نظر آ رہے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مکتبوں میں جا رہے ہیں اور مدارس میں طلبہ جمع ہو رہے ہیں، ورنہ آپ لوگ دیکھیں 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے جب یہ فضائل کی کتابوں کو پڑھنے کا رواج عموم میں نہیں تھا، اور ابھی لوگوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر گھنٹوں پر اس کو سنا نہیں تھا، اس وقت کیا حال تھا؟ رمضان میں جو اعتکاف کے لیے اب مسجدوں میں 5-5، 10-10، 20-20 آدمی آ رہے ہیں، فضائل رمضان اور اس رمضان میں اعتکاف کی فضیلتیں سن کر امت آ رہی ہے. وہاں مکے مدینے میں جگہ نہیں ملتی اعتکاف کے. ایک ہمارے بزرگ آئے تھے ایک ملک سے، انگلینڈ سے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں مسجد کمیٹی کو درخواست دینی پڑتی ہے اعتکاف کرنے کے لیے. 200، 250، 300 درخواستیں آتی ہیں، اس میں سے 50، 100، 80 ناموں کا سلیکشن کرتے ہیں، ان کو خبر دیتے ہیں بھائی اس سال آپ لوگ اعتکاف کرو اور آئندہ سال دوسروں کو موقع دیں. ورنہ وہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، وہاں اعتکاف کے لیے درخواست دینی پڑتی. یہ ان فضائل کی کتابوں کے ثمرات ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں. یہ اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی دین دے دی جاتی. یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو اللہ نے مقبولیت دی اور اس کے ذریعے سے عرب و عجم کو کھڑا کیا. میں پڑھی گئی، عجمیوں میں پڑھی گئی، یورپ میں پڑھی گئی، افریقہ میں پڑھی گئی، آسٹریلیا میں پڑھی گئی، چائنا اور جاپان میں پڑھی گئی.
اور جذبات بنے امت، یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کی جیسے اور کتاب لکھنے والے اور بھی تھے، امام مسلم کے دور میں ان کے جیسی کتاب لکھنے والے اور بھی تھے، لیکن ان کی کتابوں کو جو مقبولیت ملی وہ دوسری کتابوں کو نہیں ملی، حالانکہ وہ بھی حدیث کی کتاب، وہ بھی حدیث کی کتاب، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جس حدیث کی نسبت رسول اللہ کی طرف جا رہی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے، اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ گھنٹوں پر بیٹھ کر فضائل سن کر اپنے جذبات کو بناویں، عمل کا جذبہ بناویں، اور پھر اس عمل کو صحیح کرنے کے لیے علماء سے رجوع کریں کہ عمل صحیح کیسے ہوگا، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مفسدات کیا ہیں۔ حج کا جذبہ پیدا کریں، پھر علماء سے حج سیکھ کر حج کرنے کے لیے جائیں۔ روزوں کا جذبہ پیدا کریں، پھر روزے کے مسائل علماء سے پوچھیں۔ اسلامی زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا کریں، اسلامی معاشرت کے مسائل علماء سے پوچھیں۔ یہ طریقہ بتایا تھا ہمارے بزرگوں نے۔ فضائل کا علم فضائل کے حلقوں میں گھنٹوں پر بیٹھ کر لیں گے، اور مسائل کا علم اپنے مسلک کے معتبر علماء سے حاصل کریں گے۔ یہ بات بتا دیتے ہمارے بزرگ، تاکہ امت جو ہے اس میں عمل کا شوق اور رغبت بھی پیدا ہو، اور امت علماء سے نہ کٹے، تاکہ عمل صحیح ہوتا رہے، عمل صحیح ہوتا رہے۔ اس لیے فضائل کے حلقوں کو قائم کریں، کو معمولی نہ سمجھیں۔ امت کی ضرورت کی وہ بنیادی چیزیں اس میں جمع ہیں۔ فضائل صدقات تزکیے کی کتابیں پڑھیں، اس کو سنیں۔ تزکیے کی کتابیں دل کی صفائی ہوتی ہے، آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، موت کے بعد کی زندگی بنانے کا شوق اس سے پیدا ہوا ہے۔ چھوٹے بڑوں کی تمیز کا دائیا بنتا ہے، ماں باپ کی قدر عزت کے اندر جذبات بنتے ہیں۔ اس میں قرآن کی آیات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آیات کی تفسیر، اس کی تشریح، اور تابعین کے بزرگوں کے واقعات اس میں ہیں۔ وہ ایک عام انسان کا جو فطرت ہے، اور فطرت وہ یہی ہے کہ وہ قصص سے عبرت لیتے۔ اللہ پاک نے بھی کلام پاک میں انبیاء کے قصص بیان، یہ ہمارے بزرگوں کا طرز رہا کہ انبیاء کے بعد صحابہ، اور صحابہ کے بعد تابعین، اور اولیاء اللہ کے بزرگوں کے قصے سننے سنانے کا ایک رواج قدیم زمانے سے ہمارے یہاں چلا ہے، اور اس کے بڑے مثبت اثرات، معمولی چیز نہیں۔ اس لیے فضائل کے حلقے قائم کریں، مسجدوں میں آدھا گھنٹہ تعلیم، گھروں میں روزانہ اپنے بچوں کو، بیوی کو لے کر بیٹھیں، اپنے گھر والوں کو ان کو سناؤ۔ اس کا صرف سنانا فائدے سے خالی نہیں، سنتے رہے، سناتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے، اندر ہی اندر جذبات پنپتے ہیں، جن میں بہت سے ہوں گے گھنٹوں پر فضائل کی تعلیم سن کر ایک نیت لے کر آئے کہ گھر جا کے بیٹے کو حافظ بناؤ۔ کسی کا بیٹا جوان ہو چکا تھا تو پوتے کی نیت وہی سے کر کے آئے کہ میرے پوتے کو حافظ بناؤ، نواسے کو حافظ بناؤ۔ اندر جذبات بدلے، اس لیے فضائل کو سنیں، لایانی میں نہ رکھیں، قرآن کی مجلسوں سے، بیٹھکوں سے، یہاں وہاں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ مسجد والے بنے، مسجد والے بنے، اور مسجد کی محنت والے بنے۔ 5 نمازوں کے لیے وقت سے پہلے جتنا موقع، اس کو جیسی فرصت ہے، آخری اذان و آخری الارم، اذان ہو گیا اب کوئی کام، اب اس سے پہلے جو جتنا جلدی آ سکتا ہے مسجد آئے۔ اس کی فضائل ہے مسجد میں جلدی آنے کی، نماز کا انتظار کرنے کی، اور محنت کے ساتھ مسجد میں آنے، دائی بن کر آئے مسجد میں۔ کسی ایک لوگ کو اپنے ساتھ لے کر آئے، بیٹے کو ساتھ لے لیا، بھائی کو لے کر آ گئے، محلے میں چلتے نوجوان کھڑے تھے، 2 منٹ کھڑے رہ کر ان کو پیار محبت سے سمجھا کر نماز کے لیے ساتھ میں لے آئے۔ 5 وقت کی نمازیں جو اثر اور اساس ہے، ایمان کے بعد نماز ہے، نمازوں کا اہتمام۔ صبح شام جو ہمارا وقت ہے اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ جو وقت 2.5 گھنٹہ دعوت کے اعمال کے لیے فارغ کیا ہے، اس میں گھر گھر جا کر ایک مسلمان سے ملاقات،
محلے میں کوئی بیمار ہے ان کی عیادت کریں، کوئی مصیبت زدہ ہے ان کی تعزیت کریں، جماعتیں آئی ہوئی باہر کی ان کی نصرت کریں، ان کو وقت دیں، ان کی تعلیم میں، ان کی ملاقاتوں میں، ان کی گشتوں میں، ان کی وصولی میں، ان کی تشکیل میں ان کے ساتھ رہیں۔ یہ ہمارے دعوت، اپنی جماعتیں وصول کریں، روانہ کریں، ان کو روانگی کی بات سمجھائیں، واپس آگے جماعتوں کی کارگزاری لیں، ان کو مقامی کام سمجھائیں۔ یہ چیزیں 2.5 گھنٹے میں، جس سے محلے میں فضا بنے گی، گھر گھر میں ماحول بنے گا، اور گھر گھر جا کر جہاں مردوں کو مسجد کی طرف اور اعمال کی طرف، دعوت کی طرف بلا رہے ہیں، وہی ان مردوں کو دعوت دیں کہ اپنے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے اپنے گھر کے بچوں اور اپنے گھر کی عورتوں کا دینی ذہن بنانے کی کوشش کریں۔ ہر مسلمان کے گھر میں روزانہ پابندی سے فضائل کی تعلیم، ہمارے بچے صحابہ کے قصے سنیں، ہمارے بچے حضرت معاذ بن جبل اور ابی بن کعب اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمرو بن العاص، ان کے قصے سنیں تاکہ ان کے جذبات کو بنے۔ ہر مسلمان کے گھر میں فضائل کی تعلیم ہو، اس کی دعوت دیں تاکہ بچوں کو بٹھا کر وہ سنائیں، نماز کے فضائل سنائیں، روزوں کے فضائل سنائیں، فضائل صدقات میں آخرت سنائیں، ان کو مال خرچ کرنے کے فضائل سنائیں، تاکہ ابھی سے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات دینی بنے، ایمانی بنے، آخرت کے جذبات بنے، ان کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری پیدا ہو، ان بچوں میں ابھی سے خدمت کا اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ ہر گھر میں تعلیم شروع، یہ ہماری محنت کا نظام ہے۔ اس محنت کے راستے سے دنیا میں ایک انقلاب آیا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اور عظمت کے ساتھ ان اعمال کو کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کرتے کرتے چند سال گزرتے ان اعمال کی عظمت دل سے نکل جائے، اس چیز کی جس عمل کی عظمت نکل جائے گی اس عمل کا نفع بھی ختم ہو جائے گا، اس کا نفع نہیں رہے گا۔ اپنے آپ کو پوری عظمت کے ساتھ اس میں لگا ہوا، اعمال دعوت میں، جس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعمال ہدایت سے تعبیر کرتے تھے کہ یہ اعمال ہدایت ہے، جس میں دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے اور خدمت ہے۔ یہ چاروں چیزیں، ایک طرف ہم داعی ہیں، دوسری طرف عامل۔ صحابہ کے بارے میں، صحابہ کی جن لوگوں نے دیکھا ان کے بارے میں شہادت دی۔ آدمی آتا ہے، اجنبی آدمی آیا گھر میں، محلے میں، پھر بات لوگ کہتے ہیں میں کیسا آدمی، موٹا تگڑا آدمی تھا، لمبا تھا، گورا تھا، کہتے ہیں یہ علامتیں بتاتے ہیں، صفتیں بتاتے ہیں۔ ایسے صحابہ کی صفت بنائی، کانوا رہبانا باللیل ورہبانا بالنہار، کہ وہ رات کے راہب تھے اور دن کے شہ سوار تھے۔ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ راہب لوگ ہیں، یعنی عبادت بھی کرتے رہتے ہیں، اور جب دن ہوتی تھی، صبح ہوتی تھی، تو وہ گھوڑے کی پشت پر ہوتے تھے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے واسطے محنت کرتے تھے۔ تو جہاں ایک طرف ہم دعوت دیں گے لوگوں کو گشتوں میں، ملاقاتوں میں، وہاں عبادت بھی کریں گے، نوافل کی پابندی کریں فرائض کے ساتھ۔ اللہ توفیق دے، تہجد پڑھے، جماعت میں نکل کر سبھی پڑھتے ہیں، 4 مہینہ چلا، لیکن گھر آ کر پڑھنے کی نیت نہیں ہوتی، وہاں نیت ہوتی ہے تو توفیق ہو جاتی ہے، جب واپس آتے تو نیت، تو پھر توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی پڑھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور تہجد پڑھے، اللہ کے سامنے روئے۔ اس کام میں 2 چیزیں، ایک طرف دعوت ہے، دوسری طرف عبادت۔ انبیاء علیہ السلام نے عبادت کی، خالی دعوت نہیں کی۔ حضور علیہ السلام کے پہلے 40 سال جو گزرے ہیں وہ غار میں گزرے، اکثر اوپر آپ وہاں آپ عبادت کرتے ہیں، کئی دنوں تک وہیں رہتے، اور پھر نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کے وہاں ایک طرف دن میں کام کروا رہے ہیں، اور آپ کو حکم دیا گیا ان طویلا،
کہ آپ کو دین کا لمبا تیرنا ہے، یعنی دن پر محنت کرنی ہے، وہیں آپ کو یہ کہا گیا قم اللیل الا قلیلا، رات میں آپ بہت تھوڑا سوئیے تاکہ زیادہ رات عبادت میں گزاریں۔ پھر بعد میں تفریح ہوئی اس کی، اب اتنی لمبی تہجد پڑھتے تھے کہ پیروں پر برم آ جاتا، تہجد بھی پڑھی آپ نے، رات میں عبادت بھی کی، اور اتنی لمبی نماز پڑھی کہ 5 پارے پڑھ لیتے تھے کہ 2 رکعت لمبی نمازیں پڑھی آپ نے، وہاں کمی ہے نہ یہاں کمی، اللہ کا ذکر کرتے تھے، بعض مرتبہ ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے ایک مجلس میں، یہ آپ کی عبادت کا عالم، اور جو دین آپ پر نازل ہوا قرآن وہ امت کو سکھایا، آپ نے پورے قرآن کو سکھانے کا حق ادا کیا، صحابہ نے شہادت دی، بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، یا رسول اللہ آپ نے رسالت ہم تک پہنچا دی ہے، اور آپ کے پاس جو امانت تھی اس امانت کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ ایک طرف آپ اپنے امت میں معلم بنے ہوئے ہیں، ایک چیز سکھا رہے ہیں، پیشاب کرنے کا طریقہ کسی کو سکھا رہے ہیں، کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، کسی کو وضو کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، ایک چیز آپ نے سکھائی، اور آپ نے خدمت کی اپنی ذات سے، اپنی امت کی خدمت کی، حالانکہ آپ تو مخدوم تھے لیکن آپ نے خدمت کی اپنی امت کی۔ یہ بنیادی کام ہے، جو ہمارا طریقہ، یہ ہمارا صحیح طریقہ ہے کام کرنے کا، دعوت بھی دیں گے، عبادت بھی کریں گے، دین سیکھیں گے بھی، سکھائیں گے بھی، خدمت بھی کریں گے، مقام پر بھی یہی ہے، جماعت میں بھی یہی ہے۔ اتنا ہے کہ جماعت میں صرف یہی کرنا ہے، کاروبار نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، گھر آئیں گے تو اس کے ساتھ کیونکہ بیوی بچے کاروبار ہے تو یہاں وقت کم ہو جائے گا، وہاں وقت زیادہ جائے گا، یہ بچے بھی ہیں تو ان کے تقاضے بھی پورے کر دیں، کاروبار بھی ہے اس کے تقاضے بھی ہیں اور یہ بھی ہے، تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر کرنے کے لیے بزرگوں نے پھر مقام پر یہ 5 اعمال کی ایک آسان شکل بنائی کہ روزانہ 2.5 گھنٹے کے راستے سے گھر گھر جا کر ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات کریں، ہفتے میں 1 دن گشت کر لیں، روزانہ فضائل کا مسجد میں گھر میں حلقہ قائم کریں، اور ہر مہینے پابندی سے 3 دن لگائیں، 27 دن اپنے محلے میں محنت کر کے ہر ذمہ دار اپنے ساتھ جماعت بنانا تاکہ کام بڑھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قوت استغفار کو بڑھانا یعنی نکلنا ہے نکالنا ہے، نکلنا ہے نکالنا ہے، تو ہر ذمہ دار 27 دن محنت کرے، اپنے محلے میں لوگوں سے ملیں، ترغیب دیں، دعوت دیں، نماز پھیلاویں، تعلیم کا بٹھاویں، گشتوں میں شریک کریں، اور ان کا آگے ذہن بنا کر ان دوستوں کو، ان ساتھیوں کو 3 دن کے لیے تیار کریں، اور اپنا کوئی ہفتہ طے کر دیں، اس ہفتے پابندی کے ساتھ ہر مہینے اپنی جماعت میں 10 12 15 آدمیوں کو لے کر 3 دن لگاؤ، 3 دن ان دوستوں کو، ساتھیوں کو لے جا کر وہاں 3 دن 72 گھنٹے ان مبارک اعمال سے ان کو گزاریں، جس میں دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت، مسجد کے ماحول میں، تعلیم کے حلقوں میں وہ رہیں گے تو ان کا ذہن بنے گا، اب وہ واپس آئیں گے، اب ان کو یہاں حفاظت سے رکھیں گے، جب وہ اپنے کاروبار، اپنے مشغلوں کے ساتھ وہ دین کی محنت پر چلیں گے، تو اس طرح دھیرے 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 مجمع تیار ہوگا۔ ہمیں کوئی پارٹی نہیں بنانی، کوئی گروپ تیار نہیں کرنا ہے، امت بنانی ہے، اس لیے دعوت اللہ کی طرف ہے، دعوت دین کی طرف ہے۔ ہاں یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ ہماری دعوت اللہ رسول کی طرف ہے، دین کی طرف کی دعوت ہے، ہمیں کوئی پارٹی نہیں بنانی ہے، کوئی گروپ نہیں بنانا ہے، ایک امت ہے جس میں سید بھی ہوں گے، پٹھان بھی ہوں گے، اور اس میں مختلف برادریاں ہوں گی، سب حضور علیہ السلام اپنے پیچھے امت چھوڑ کر گئے تھے، ہمیں اس امت کو امت باقی رکھنا ہے۔ تبلیغ کا یہ کام کوئی گروپ بنانے کا کام نہیں، یہاں کوئی گروپ نہیں، یہاں کوئی پارٹی نہیں ہے، یہاں مقصود مال دولت نہیں ہے، یہاں مقصود عہدہ نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، یہاں تو مال بھی لگانا ہے، جان بھی لگانی ہے، جان بھی لگانی ہے، اپنا سب کچھ یہاں تو لگانا ہی لگانا ہے، اور کسی سے کچھ نہیں جانا ہے، جو کچھ لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے۔
یہ نبیوں کا طریقہ ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کی دعوت ہے۔ اس لیے اس پر آنا اور اپنے آپ کو اس پر جمانا اور اپنے قربانی دی بلی پڑھانی، جہاں ہم ہیں وہاں سے آگے جائیں، آگے وہ جائے گا جو نیت کرے گا، اور نیت وہ کرے گا جو اللہ کی بنیاد پر چلے گا۔ ہاں، جہاں کوئی کسی کی بنیاد پر ہوگا وہ آگے نہیں جا پائے گا، جو جس کی بنیاد پر ہوگا وہ جہاں تک جائے گا وہاں تک جائے گا، اور اگر اللہ کی بنیاد پر آدمی ہے تو دن بدن آگے بڑھتا جائے گا۔ کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، کسی سے کوئی سوال نہیں، کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ امید ساری ایک اللہ سے وابستہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، وہی ہمیں بھی کھلائے گا، ہمارے بچوں کو وہی کھلائے گا، اور ہماری ضرورتوں کی وہی کفالت کرے گا کہ نظر اسی اللہ پر رکھ کر اسی سے مانگتے ہوئے چلتے رہنا، رکنا نہیں ہے۔ رکاوٹیں آئے، ہماری رکاوٹیں ہوتی ہیں، ذاتی رکاوٹیں ہوتی ہیں، گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہیں، اور مختلف قسم کی رکاوٹیں آئے گی، لیکن وہاں رکنا نہیں ہے، اٹکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے، چلتا رہنا ہے۔ کوئی چیز آئے تو مشورہ کرے، اپنا فیصلہ خود نہ کرے، اپنے آپ کو مشورے کے بندھن میں رکھے۔ جو آدمی مشورے کے بندھن میں رہے گا وہ محفوظ رہے گا، جو آدمی مشورے کے بندھن میں رہے گا وہ محفوظ رہے گا۔ اس سے بزرگوں نے پہلے ہی دن سے ہمیں مشورہ دیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے اس کام کو مشورے کی بنیاد پر اٹھایا ہے، باوجود یہ کہ اللہ پاک نے آپ کو بڑا مقام دیا تھا، بڑے بزرگ تھے اور علم دیا تھا، دعا والے تھے، اللہ والے تھے، لیکن انہوں نے اس پورے کام کو مشورے سے چلایا۔ آپ پیتی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، آپ پیتی ایک کتاب ہے شیخ زکریا صاحب، 2 جلدوں میں، اس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے واقعات لکھے۔ حضرت مانی جیسا رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے کے اور بزرگوں کے بھی مدنی، حضرت رائے پوری، حضرت میرٹھی اور دیگر حضرات کے بہت سارے واقعات، ان کے آپس کے تعلقات، ان کی محبتیں، ان کے کارنامے، ان کی تحریکیں اور اس کا طریقہ کار، بہت ساری چیزیں اس میں ملتی ہیں۔ اس میں مولانا الیاس صاحب کے واقعات لکھے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی کام کرتے تھے تو اس کا مشورہ کرتے تھے، اور پھر مثالیں دی۔ ایک مثال لکھی جو مجھے ابھی یاد آ رہی کہ ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں آیا کہ جو ہمارے گشت کی جماعت جاتے ہیں عمومی گشت، وہ جماعت جھنڈا لے کر جاتے، جھنڈا لے کر آپ کی چلے اور اس کے پیچھے جماعت کریں۔ مولانا نے اپنے جو ساتھ کام کرنے والے تھے ان سے بات کی تو سب کو بہت پسند آیا کہ بہت اچھی بات، بہت اچھا ہے، سب کو پسند آیا۔ تو مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن زکریا کو آنے دو، یعنی حضرت شیخ روم کے بھتیجے تھے، عمر میں ان سے بہت چھوٹے، شیخ الحدیث سے بدل سے ان سے مشورہ کریں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ آئے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے ان کے سامنے رکھا ہے کہ اس طرح سے ہماری رضائی ہو رہی اور جھنڈا لے کر ہماری جماعت کرو، اور اس کے لیے دلیل بھی تھی ان کے پاس کہ سیرت میں صحابہ کی جماعت ان پر جھنڈا ہوگا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے، اس کی وہ تو غزوات کے لیے جاتے تھے، اس میں جھنڈا علامت کے طور پر استعمال ہوتا، نشان کے طور پر، صحابہ کی جو نشان کے طور پر ہوتا تھا، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہمارے آدمی ادھر جھنڈا لے کر آپ کی معلوم کر کے ادھر ہے ہمارے، اور یہاں تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر معاہدے میں کوئی ٹھیک ہے تب تو پھر نہیں کرنا ہے، تو اپنی رائے تھی، اپنے ساتھیوں کی رائے تھی، لیکن انہوں نے منع کیا تو منع کر نہیں کرنا، تو اس کو مشورے کی بنیاد پر اٹھایا۔ مولانا الیاس صاحب یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مشورے کی بنیاد پر چلایا، یہ اس کا وہ ہے، اور یہ سیفٹی، سیکیورٹی، جو آدمی مشورے کے ساتھ جوڑ کر مشورے کا پابند بن کے چلے گا وہ آدمی محفوظ رہے گا، وہ محفوظ رہے گا، اور جو اپنے آپ کو مشورے سے باہر کرے گا وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اپنے آپ کو مشورے سے چلا، اپنی مسجد میں ہے تو مسجد اور جماعت سے مشورہ کریں،
یہودی ساتھیوں کو اپنا بزرگ سمجھے، یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، ہمارے ساتھی، ان سے مشورہ، چھوٹے بڑوں سے کرے، بڑے چھوٹوں سے کرے، بس مل جل کر مشورہ کرے۔ کوئی مسئلہ حلقے کا ہے تو حلقے والوں سے مشورہ کرے، یہ نہیں کہ ہماری مسجد میں آ رہا ہے، مسجد جماعت کی کسی کی رائے نہیں بن رہی ہے تو ہلکے کسی ذمہ دار کو الگ سے مل کر جا کر ان سے بات کر لو، یہاں کر دیا ہے بھائی ہم نے تو مشورہ کر رکھا ہے، یہ مشورہ نہیں، یہ چالاکی والا آدمی نہیں کہتا، یہ سیاست نہیں، تبلیغ۔ ہاں یہاں جتنا آدمی بولا کر کے چلے گا تو وہ چلے گا۔ کلیم عاجز صاحب سے کلیم عاجز جہاد کے امین سے بات ہے، پہلے بڑے شاعر تھے، پھر اللہ نے توفیق سے تبلیغ میں لگے۔ تو وہ اس کام پر کچھ اشعار کہتے ہیں، اس میں ایک موقع پر انہوں نے کہا، بچھا دیے ہیں پر جن کے رستوں میں فرشتوں نے، بچھا دیے ہیں پر جن کے رستوں میں فرشتوں نے، کچھ ایسے بھی قافلے اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ وہ حدیث ہے کہ طلب علم کے لیے آدمی نکلتا ہے تو فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، تو آدمی دین سیکھنے کے لیے نکلے، بچھا دیے ہیں پر جن کے رستوں میں فرشتوں نے، کچھ ایسے بھی قافلے اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ یہ بات یہ اہل وفا ہے، چلنا سنبھل کے، یہ بات یہ اہل وفا، اہل وفا سے پڑھا صحابہ، یہ صحابہ والا راستہ ہے، کس کا راستہ ہے؟ صحابہ والا راستہ، یہ بات یہ اہل وفا ہے، چلنا سنبھل کے، ہوشیار گر رہے ہیں، دیوانے چل رہے ہیں، کہ زیادہ ہوشیار نہ بنے، اپنے آپ کو پابند بناوے مشورے، اور مسیحا جماعت میں ہے تو یہی مسیحا جماعت ہمارے بزرگ ہیں، ان سے مشورہ کریں، حلقے کا مسئلہ ہے حلقے میں مشورہ کریں، کام کے لیے کرنا ہے، ہمارا تو کوئی لینا دینا ہے، لیکن نفس کا لینا دینا بہت ہوتا ہے، یہاں تبلیغ میں پیسوں کا لینا دینا تو کچھ ہے نہیں، زمین جائیداد تو ہے نہیں، لیکن نفسانیت بعض مرتبہ بہت ہوتی ہے، نفس کی وجہ سے آدمی سنتا نہیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں وہی کروں بس، مشورے میں خیر آ جاتی ہے، ہماری رائے تو ہو سکتا ہے سوا ہونا، مشورے میں رکھتا ہوں، مشورے میں نہ، تاکہ نفسانیت سے حفاظت ہو جائے، ورنہ آدمی بعض مرتبہ کبھی دین کا کام کرتے کرتے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، اور وہ حدیث بہت ڈرنے کی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض مرتبہ اللہ پاک اپنے دین کا کام رجل فاسق سے بھی لے لیتا ہے، ڈرتے ہوئے کرنا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھائی کرتے رہو ڈرتے رہو، مانتے رہو، ایمان کرتے رہے، ماننے کے جذبے سے مشورہ کریں، مشورے سے چلے، مشورے کے بندھن سے باہر نہ جائے، چاہے آدمی کتنی قربانی دے دے، لیکن اگر مشورے کے بندھن سے باہر گیا ہے محفوظ نہیں، یہ آدمی محفوظ نہیں رہے، مشورے والوں کے ساتھ جڑیں، اللہ کے لیے کام کریں، آخرت بنانی، آخرت اجاڑنے کے لیے نہیں کرنا، آخرت بنانے کے لیے کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا اور مشورے کے بندھن کرنا، مشورے والوں سے جڑیں، حلقے کا ہے حلقے میں کریں، حلقے کے ذمہ داروں سے پوچھ کر کریں، اور ماننے کے جذبے سے پوچھیں، منوانے کے لیے، اور آخری چیز حضرت فرماتے تھے کہ بھائی مانگتے رہے، کہ آدمی سب کچھ کر کے بھی ڈرتا رہے کہ اللہ ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، بھول ہو گئی تو معاف کرنا، ہماری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، ہمارے رشتوں کو، ہماری ملاقاتوں کو مطمئن نہ رہے، کام کر کے دعویٰ نہ کرے، یہ داعی کی شان ہے کہ خوب قربانیاں دے کر، خوب محنت کر کے، خوب جان مال لگا کر روتا ہے۔ پرانے لوگوں کو دیکھتے تھے کہ بڑی قربانیاں دے کر رات میں اٹھ کر ایسے روتے تھے، ایسے جیسے بچہ بلک کر ہوتا ہے، ایسے وہ رات میں اٹھ کر گھنٹوں پر روتے تھے،
اور دن بھر کام کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے. لوگ ان کو ہمیشہ کرتے تھے نہیں ہم نہیں ہم تو قادر، ہم تو ایڈوانس آدمی ہیں، اپنی اصلاح کے لیے چل رہے ہیں. رات میں ملک کر روتے تھے اللہ کے سامنے. اور رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے تھے کہ کام کرتے رہو، کام میں چھوڑے آدمی کام کرتا رہے. حالات بدلتے بدلتے کبھی حالات سازگار ہوتے ہیں، کبھی ناسازگار ہوتے ہیں. کام چھوڑے، کام کرتے رہو. کام کر کے آدمی جری نہ ہو جائے، بلکہ ڈرتے رہے اللہ سے کہ کہیں غلط نہ ہو جائے. ڈرتے رہے اور مانتے رہے اپنے بزرگوں کی، مانتے رہے، مشورے سے چلتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. باتیں جملے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن نصیحتیں بہت بڑی بڑی. اس لیے اپنے آپ کو چلانا اور موت کو چلانا، آخرت بنانے کے لیے چلانا، صحیح طریقے پر چلانا اور مشورے سے چلنا ہے. اپنی قربانیوں کو بڑھانا، جہاں ہے وہیں اٹکنا نہیں، آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنے کئی سال ہو گئے چلتے لگتے اب کیا مہینے لگا، دوبارہ لگا، سہارا لگا، روزہ پابندی سے لگ رہے ہیں، 2 مرتبہ سے روزہ کریں. 10 سال سے 20 سال سے لگے، 1 مرتبہ تو لگائے رہے تھے اتنے سالوں سے. اب اللہ نے آسانیاں کی، آگے بڑھے. بہت سے لوگوں کو ایک عمر ہونے کے بعد دنیاوی کام کاج سے کوئی فرصت ہو جاتی ہے، جب زیادہ ذمہ داریاں جوابداریاں نہیں تو 2 مرتبہ 3 دن لگا، 1 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے لگا. قربانی میں آگے بڑھے. ہاں تقاضے سے بہت ہے دنیا بھر میں، پورے اوپر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، کروڑوں کی تعداد ہے کہ جن کے پاس دین کا بنیادی علم نہیں، دین کی اساس اور بنیاد نماز پر نہیں. گھر رہنے کا زمانہ نہیں، چین سے بیٹھنے کا زمانہ نہیں. اپنی قربانی کی مقدار بڑھا رہے ہیں، اللہ سے مانگتے رہے، آگے بڑھتے رہے. اٹکنے کا بلکہ آگے بڑھے. اپنے ساتھ 3 کی جماعت 1 مرتبہ 2 مرتبہ مہینے میں مسجد اللہ توفیق دے کہ 10 دن لگا مہینے، سالانہ 4 مہینے پر آپ اندر کے ارادوں سے آدمی آگے بڑھنا، اندر کے عقائد سے، اندر کے ارادوں سے اپنے ارادوں اور عزائم بلند رکھ کر قناعت نہ کریں. ہاں قناعت کرنے والا یہاں محروم رہتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پاتا. اپنے ارادے بلند کریں، اپنے عزائم آگے بڑھائیں اور عزائم ارادوں کو فیصلے کی قوت کے ساتھ کریں. علی سوچ نہیں تھا، سوچ رہے ہیں سالانہ 4 مہینے، ہم سوچ رہے ہیں ہر مہینے 2 مرتبہ لگانے کی، سوچ رہے ہیں 8 گھنٹے لگانے کی. خالی سوچ کی حد تک نہیں بلکہ فیصلہ کر کے جب مجھے آگے یہ ترتیب بنانی ہے، مجھے آگے یہ کرنا ہے، مجھے آگے یہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، فیصلہ کرنے کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے. اذا عزمت فتوکل علی اللہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچے کا ایک بٹن ہے، اب میں یہاں جا کر انگلی اس کے بالکل قریب کر کے سوچتا رہوں کہ دباؤں نہ دباؤں، دباؤں نہ دباؤں، دباؤں نہ دباؤں. 2 گھنٹے تک میں اسی طرح کھڑا ہوں گا، پنکھا چلے گا؟ ارے بولو چلے گا. لیکن میں کھڑا ہو کر 1 سیکنڈ میں دبا کے بیٹھ جاؤں تو چل جائے. یہ فیصلہ کر دیا. ایسے جو لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں تو سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے اور ان کی گاڑی چل پڑتی ہے. اور جو فیصلہ نہیں کرتے سوچتے، جب بھی بیان سنتے ہیں ہاں میں بات تمہارا میں ایسا سوچ رہا ہوں، میں ایسا دیکھ رہا ہوں، میں ایسا کر رہا ہوں، تو اس میں آدمی آگے بڑھتا نہیں. آدمی فیصلہ مجھے سالانہ 4 مہینے دے آدمی فیصلے کے ساتھ چلے. جب فیصلہ کرے گا مدد اوپر سے آئے، بٹن دبے گا تو پتہ چلے گا. دباتا ہی نہیں ہے، وہاں کھڑا ہے بالکل اس سے سیٹ سے ہاتھ ٹچ کر کے کھڑا، لیکن دبا نہیں رہا تو چلے گا پنکھا 2 گھنٹے تک کے چلے گا. ایسے فیصلہ کریں. آپ بتا ماشاءاللہ ان میں اکثر ساتھی بڑھا ہیں، 4 مہینے چیلے لگے ہوئے، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال تبدیل ہو گئے. لیکن ابھی ہم بڑی سے بڑی ہیں، ہماری ترقی نہیں ہوئی ہے تو ہمیں اس کو سوچنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ
اللہ کے وہاں اپنے آپ کو قبول کروانا چاہیے. اور جیسے کریم صاحب نے کہا نا کہ ہوشیار نہ بنے زیادہ ہوشیار. یہاں تو سیدھے سادھے بن کے چلتے رہتے, اس لیے جو سیدھے سادھے بن کے چلتے رہتے ہیں وہ ایسے ملیں گے 10 مرتبہ 4 مہینے لگائے, 30 مرتبہ لگائے, 30 مرتبہ لگائے. ہمارے عبدالرحمان کے شروع زمانے میں آئے تھے, عبدالرحمان قاضی کو بہت سے پہچانتے ہو گے. ارے بھائی جانتے ہیں عبدالرحمان قاضی کو؟ شروع میں پیدل یہاں 4 مہینوں میں بہت لگائے اس علاقے میں بہت. انہوں نے 54 مرتبہ 4 مہینے لگائے. کتنے مرتبہ؟ 54 مرتبہ 54 مرتبہ 4 مہینے لگائے, انتقال ہو گیا. پیدل چلے بہت چلے, ایسا کیوں ہوئے سیدھے سارے بن کے چلتے رہتے. 54 مرتبہ 4 مہینے لگائے. تو اس لیے یہاں زیادہ ہوشیار بننے والا پیچھے چلا جائے. اور یہاں جو کام کے لیے آدمی سیدھا سادہ بچی اللہ کی بنیاد پر, تو پہلے دن سے ہم کو بزرگوں نے سبق سکھایا, ایک اللہ کی بنیاد پر چلے, اسی اللہ سے مانگے, اسی اللہ سے اپنے مسئلے حل کراوے اور آدمی کام کرتا ہے. اس کے لیے سب تیار ہوئے. ارے بھائی سب تیار ہیں, کون تیار ہے؟ کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے لگائے. بڑے ہو کر بڑا ہوگا وہ چلتا انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے لگائے. ارے بڑے ہوگا کھڑا ہوگا وہ چلے گا. وہ کیا منزل عطا کرے گا وہ گھبرا کے بیٹھا ہوا. چلنے کے لیے کھڑا ہونا شرط. اور اللہ کی بنیاد پر طے کریں, اللہ کی بنیاد پر. ہمارے میں بس نہیں ہے, ہم میں طاقت نہیں ہے, ہمارے پاس فرصت نہیں ہے, پیسے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ سے لینی, فرصت بھی اللہ سے لینی, طاقت بھی اللہ سے لینی. اور اس سفر کے لیے وسائل کے اسباب کی ضرورت کو کون دے گا؟ ارے کھڑے رہو گے, کھڑے رہو. جن وسائل کی ضرورت ہے, جن اسباب کی ضرورت ہے, وہ بھی کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا. اپنی نیت پکی کر کے سچی کر کے اس اللہ سے مانگنا شروع کر دیں, اس اللہ سے مانگتے رہیں. لیکن بس جیسے میں نے آگے نا بٹن دبا دو کے چل پڑے. جو بس جیسے فلیش والا گوبر کا ایک ڈھیر الگ کرتا ہوا اسے محبت نہیں کرتا. کوئی لہجہ بھی اتنا چاہیے دے گا. جس ضرورت کو کام لگتا ہے اس میں کھانے کے طور پر استعمال کر لیتے اس سے کھانے ملتا ہے گوبر سے, وہ اسے کھاد بنا دیتے ہیں. لیکن اس کو کوئی چاہ کے محبت کر کے نہیں رکھتا اپنے پاس. بس یہی حال دنیا کا کہ وہ ایک ضرورت کی چیز ہے. دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے جس کے بغیر آپ دنیا میں رہ نہیں سکتے. ضرورت کی چیز, لیکن اس کو جی لگا کر جان کھپا کر جمع کرنے کی چیز نہیں. تو اس آدمی جی لگا اور اس کے پیچھے جان کھپا دے تو بیگے کے خاطر آدمی جنگل میں زندگی گزارتا, ساری چیزیں قربان کر دے, رشتے داری, اولاد کی پڑھائی, ان کی تربیت, ساری چیزیں قربان کر کے خود بھی دیہاتی بنا رہتا ہے آدمی جنگل میں, اور اپنے بچوں کو کیا بناتا ہے؟ بولو نا بھائی, وہ دیہاتی بنے. 2 بیگھے 4 بیگھے کے خاطر آدمی پڑا رہتا ہے. نہ وہاں مسجد ہے, نہ مدرسہ ہے, نہ اذان کی آواز آتی ہے, نہ باجماعت نماز نصیب ہوتی ہے, نہ بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے, نہ بچے قرآن سیکھ پا رہے ہیں. ساری قربانی دے دیتا ہے کیونکہ 2 بیگھوں کی عظمت دل میں. میرے 2 بیگھے زمین ہے, میں چلا جاؤں گا میری زمین چلی جائے, قبضہ کر لے گا اس. جس دن ہمارے دلوں میں دین کی عظمت آئے گی, ہمارے دین کی عظمت آئے گی, تو ہم اپنے اس دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے, لیکن اپنی آخرت قربان نہیں کریں. اصل مسئلہ وہاں کا یہ تو 50 60 70 سال کا ایک عرصہ ہے, ایک زمانہ ہے.
وہاں کی زندگی لامحدود ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی. وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں، وہاں کی راحتیں ہمیشہ کی ہیں، وہاں کی عزت ہمیشہ کی ہے، وہاں کی جوانی ہمیشہ کی ہے، وہاں جو کچھ ملے گا ہمیشہ کے لیے. اس لیے اس آخرت کے خاطر ہمیں دنیا میں جینا ہے. ہمارا جینا مرنا آخرت کے واسطے ہے، اور آخرت میں کام آنے والے اعمال کرنے ہیں. جو نیک اعمال ہمیں آخرت میں کام دے گا. ایمان اور اعمال، جو کامیابی کی ضمانت جس پر ہے وہ ایمان و عمل پر ہے. جنت کی جو گارنٹی اللہ نے دی ہے وہ ایمان و عمل پر دی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. ایمان اور اچھے عمل، اعمال والی زندگی بنانی. تبلیغ کی اس مبارک محنت کا اسی کی مشق کروائی جاتی ہے کہ آدمی عمل والا بنے. ایسا بنے، عمل والا بنے، نماز والا، علم والا، عمل والا، اخلاق والا، اخلاص والا بنے. یہ خوبیاں ہیں، یہ جو 6 نمبر ہیں، 6 نمبر جس پر مشق کروائی جاتی ہے تبلیغ میں، وہی یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ آدمی اگر ان اعمال والا بنا اور اس کے ساتھ مزید اور اعمال اور نیکیاں اور خیر کی طرف رغبت ہو جائے. اس لیے مشق کروائی جاتی ہے صفات. ایمان پر محنت کر کے ایمان والا بنے، نماز پر محنت کر کے عبادت والا بنے، علم پر محنت کر کے علم والا بنے، ذکر پر محنت کر کے اللہ والا بنے، اللہ کا خاص. اور اخلاق پر محنت کر کے اخلاق والا بنے، اخلاص پر محنت کر کے اخلاص والا بنے. اور انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے نام پر جان و مال لگانے کی مشق کر کے اللہ کے راہ میں جان و مال لگانے والا ہو. اس کی مشق ہے. سب مشق کریں، نیا بھی، پرانا بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی، مرد عورت ہے، سب مشق کرتے رہے، مشق کرتے رہے. بزرگوں نے اسی مشق میں زندگی گزاری. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اجتماع میں واپس آئی دیوات والوں گزاری ان کی لینے کے بعد ان سے پوچھا کہ بھائی 6 نمبر سیکھ لیے؟ بولے ہاں 6 نمبر سیکھ گئے. 6 نمبر سیکھ گئے. تو مولانا کہ بھائی تم تو بہت جلدی سیکھ گئے، ہم تو ابھی تک نہیں سیکھے. بہت جلدی سیکھ گئے، یہ چلے ہوئے سیکھ گئے، ہم تو ابھی تک نہیں سیکھے. اس کی مشق کر رہے ہیں، ہم اس کی مشق کر رہے ہیں. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے. بعد میں پھر ان کو وہاں مدینہ منورہ میں مقیم بنا دیا گیا تھا مشورے سے. وہاں کے ذمہ دار تھے، پورے حجاز کو عربوں میں انہوں نے کام کیا، خوب کام کیا. تو وہ ایک علاقے میں گئے تھے، تو وہ علاقے والے کہہ رہے تھے جب ہم گئے وہاں پر سودان، تو وہ ہم کو کہہ رہے تھے کہ یہاں حضرت مولانا تشریف لائے تھے آخری عمر میں، بڑھاپے میں. سفر کے دوران جہاں جہاں ان کے بیانات ہوئے، مجلسیں ہوئی، تو ہر جگہ وہ ایسا کہتے تھے کہ بھائی میں تو دین سیکھنے کے لیے نکلا ہوں، میں تو سیکھنے کے لیے نکلا ہوں، اس کی مشق کر رہا ہوں کہ دین سیکھنا اچھی طرح سے.
اور ان خوبیوں کو، ان صفتوں کو حاصل کریں. نظر ہماری اس طرف رکھیں ہمیں لینا کیا ہے. ورنہ آدمی گھر سے کوئی چیز لینے نکلتا ہے امتیاز مرتبہ اور بازار جا کے آتا ہے اور دوسرا کچھ لے کے آ جاتا ہے، وہ چیز رہ جاتی ہے جو چیز لینے نکلا ہے. تو پھر گھر آ کے آدمی کہتا ہے ارے بھائی بڑی بھول ہو گئی. کیا ہوا؟ ارے میں تو لینے گیا تھا، چاول لے کے آ گیا تھا. ارے ہوتا نا ایسے بھول ہو جاتی ہے، انسان ہے بھولتا. اور یہاں بھلانے والی اور غافل کرنے والی بہت چیزیں جو ہمارے مقصد کو بھلاتی ہیں. بہت سی ایسی چیزیں جو مقصد سے غافل کر دیتی ہیں. ہاں، اس راستے میں رکاوٹیں بہت. سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا نفس ہے جو چاہتا نہیں ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. پھر شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے ہمارا. اللہ نے ہم کو اس سے آگاہ کیا، چوکنا کیا، دیکھو تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر برا ماحول ہے جو ہمیں مقصد سے غافل کرنے والے. ہر وقت یہ چیزیں ساتھ لگی ہوئی. اس لیے اس محنت کے راستے سے، تبلیغ کے اس مبارک محنت کے راستے سے ہمیں اپنے اندر ان کمالات کو، ان خوبیوں کو پیدا کرنا. اس سے اور کوئی چیز مقصد نہیں. نہ مال مقصد ہے، نہ حکومت مقصد ہے، نہ جاہ و عزت وہ مطلوب ہے. اس سے مطلوب 100% دین، ایمان کا کمال ملے، اللہ کی ذات عالی کا صحیح معنوں میں تعلق نصیب ہو جائے، حضور علیہ السلام کی عظمت و محبت کمال درجے پر نصیب ہو جائے، عبادت کا مزہ مل جائے. عبادت کا مزہ، نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، اللہ کی یاد میں لگنے کا، اور مخلوق خدا کی ہمدردی اور خیرخواہی نصیب ہو جائے. تو اسلام سے جایا ہے آدمی اپنا پیٹ کاٹ کے کسی کو کھلانے والا بن جائے. ایسی ہمدردی انسانیت کی، بھوکا رہ کر کھلا دے، پیاسا رہ کر کھلا دے. ہاں، صحابہ کے دلوں میں انسانیت کی ہمدردی پیدا ہوئی، اور ایسی ہمدردی تھی کہ وہ انسانیت کی ہدایت کے خاطر اپنا سب کچھ دے دینے کے لیے تیار تھا. لوگوں کو ہدایت دیا. یہ اس کام کا خاصہ ہے. اگر محنت کرتے کرتے، کام کرتے کرتے یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی منزل پر رواں اپنا سفر جاری رکھیں. اور اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہو رہی، یہ چیزیں تو ہمارا راستہ کوئی دوسرا ہے جس پر ہم چڑھ گئے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے لوگوں میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر منزل کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. اگر آدمی چلتے ہوئے ان علامتوں کو دیکھے کہ وہ علامتیں ہیں تو ٹھیک ہے، آدمی سفر جاری رکھے. لیکن اگر وہ علامتیں نہیں ہیں پھر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں یا کہیں اور جا رہا ہوں. جیسے آدمی یہاں سے دہلی کا سفر کرتا ہے، ٹرین میں بیٹھتا ہے تو جاتے ہوئے اسٹیشن آتے ہیں دہلی کی طرف. آدمی رات میں سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا، اچھی طرح سے سویا ہوا ہے، اور وہ رات میں ایک دم آپ پوری ٹرین میں کیا ہے چھوٹا تو آدمی سو جاتا. سوائے معلوم ہو رہا ہے
آنکھیں بند ہیں، پوچھا بھائی کون سا اسٹیشن ہے؟ سوتا رہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. ٹرین کہاں جا رہی ہے؟ بولو نا بھائی، دلی کی طرف جا. لیکن وہی آدمی سویا ہوا ہے، رات میں ٹرین کھڑی ہے، شور آ رہا ہے باہر سے، پلیٹ فارم سے کوئی چائے بیچ رہا ہے، کوئی پکوڑے بیچ رہا ہے، اس کی آنکھ کھلی ہے اچھی طرح سے، اور اس نے پوچھا کہ بھائی کون سا اسٹیشن ہے؟ اتنا بولا ہے. اب سوئے گا وہ؟ ارے بولو نا، سوئے گا وہ؟ کیوں نہیں سوئے گا؟ بہت نیند آ گئی ہے اس کو، رات کا وقت ہے، رات کے 2 بجے ہوئے، یہ اٹھنے کا وقت نہیں ہے، پھر بھی سوئے گا وہ؟ اس کی آنکھ کھل جائے گی، کسی اور گاڑی میں بیٹھے ممبئی کی طرف جا رہی ہے، جانا ہے دلی کی طرف. تو ہم جس گاڑی میں سوار ہوئے تبلیغ کی، اس کی منزل جنت ہے. کیا ہے؟ بولو نا بھائی، جنت تک پہنچانے والی ہے. لیکن اس کے اسٹیشن جو ہیں وہ اللہ کا تعلق، حضور علیہ السلام کی محبت، عبادت کا ذوق، مخلوق خدا کی ہمدردی، اللہ کے نام پر اللہ کے لیے جان مال لگانے کا جذبہ، یہ اس کے اسٹیشن ہے. یہ اس کے اسٹیشن ہے. اگر یہ اسٹیشن آ رہے ہیں تو ہماری گاڑی کہاں جا رہی ہے؟ بولو نا، منزل کی طرف جا رہی ہے. اب ہر ایک اپنا اسٹیشن دیکھیں، ہمارا اسٹیشن کون سا آ رہا ہے؟ اور اگر یہ اسٹیشن نہیں، دنیا ترقی کا جذبہ ہے، ایماندار بننے کا جذبہ ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، حضور علیہ السلام کے اتباع کو چھوڑ کر کسی اور کے اتباع کا جذبہ بن رہا ہے، عبادت میں سستی پیدا ہو رہی ہے، بجائے علم آنے کے جہالت آ رہی ہے دن پر دن، اور انسانیت اور مخلوق خدا کی ہمدردی دل میں آنے کے بجائے لوگوں سے کسی سے عداوت ہو رہی ہے، کسی کے لیے دل میں کینہ پیدا ہو رہا ہے، کسی کے لیے اندر کپٹ ہو رہا ہے، کسی سے حسد پیدا ہو رہا ہے، کسی سے بغض ہو رہا ہے، کسی سے عداوت پیدا ہو رہی ہے. تو پھر ہماری یہ منزل، یہ گاڑی کہاں جاتی ہے؟ جہنم کی طرف. اللہ ہم سب کی سے عبادت ہو. اس لیے کام کرتے کرتے ہمیں اپنے منزل اور اپنے منزل کے اسٹیشنوں کی طرف نظر رکھنی چاہیے. یہی عمل بتا اور کام بڑھانا ہے. آدمی کام اپنا بڑھاتا جا، اپنی قربانی بڑھاتا جا، تاکہ ہم اچھی طرح سے اپنے دین کو سمجھ لیں، دین کو اچھی طرح سیکھ لیں، اور دین پر چلنے کی اچھی مشق کر لیں. یہ جو محنت ہے وہ دین پر چلنے کی مشق کرنے کی محنت، خالی دوڑ بھاگ نہیں، بلکہ دین پر چلنے کی ایک مشق ہے. مشق کرتے کرتے روزانہ ہماری دینداری میں، ہمارے تقوی میں، ہمارے توکل میں، تعلق مع اللہ میں، اتباع سنت کے جذبے میں، اور مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی میں روزانہ اضافہ ہوتا جاتا ہے. روزانہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور لایانی سے، گناہوں سے، صغائر سے، کبائر سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. روزانہ ان چیزوں سے نفرت، اس کی مشق ہے، یہ محنت اس کی مشق ہے. اس لیے بزرگوں نے اس محنت کے جو اعمال، اس اعمال کا جو خاکہ بنایا ہے، اس محنت میں جو کرنے کے کام ہیں، صبح شام رات دن، ان کاموں میں جن چیزوں کو بنیاد بنایا ہے وہ وہی چیزیں ہیں کہ جس سے آدمی ان چیزوں میں ترقی کرے، ایمان میں، عمل میں، اخلاق میں، اعمال میں، اخلاص میں، تعلق مع اللہ میں، فکر آخرت میں، اسی لائن کی چیزیں.
اور باقی چیزوں سے بچایا ہے، منع کیا، باقی چیزوں میں نہ پڑے، باقی چیزوں میں نہ لگے، انہی چیزوں میں لگا ہے، اور اپنے آپ کو ہدف بنا میں پہلا کہ موت تک آدمی سیکھنے کی نیت سے کرے، سیکھا ہوا نہیں، سیکھ رہا ہوں، کر رہا ہوں، اللہ سکھا دے کہ سیکھ رہا ہوں، ہاں سیکھتا ہوا چلے اور چھوٹا بن کر چلے، ایسے بن کے چلے۔ ہاں یہ اس کام کی خوبی ہے کہ جب آپ کی صحیح طور پر تبلیغ کے اس کام کو کرتا ہے تو اس کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، ہمدردی آتی ہے۔ وہ 15 سال کے بچے کی مشاورت کرے گا، بیٹا اللہ کے لیے بس نماز شروع کرو، اپنے سے کم حیثیت کی مشاورت کرے گا، غریب آدمی، ایماندار آدمی، منصب آدمی، زمیندار آدمی، لیکن اپنے محلے کے فقیر کے مشاورت اس کے چوپڑے میں جا کر پیسہ اللہ کے لیے، یہ اس محنت کا خاصہ آدمی کو کام کرتے کرتے آدمی چھوٹا بنتا ہے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، یہ اس کا خاصہ ہے، اندر کا تکبر ختم ہوتا ہے، بڑائی کا جذبہ ختم ہو، بڑا بننے کا جذبہ سب سے خطرناک چیز ہے، سب سے خطرناک چیز جو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے، بڑا بننے کا جذبہ جو سارے فساد کی جڑ ہے، گھروں میں، خاندانوں میں، محلوں میں، جس وقت دیکھیں جتنا فساد ہے اس فساد کی سب سے بڑی بنیاد وہ بڑائی کا جذبہ ہے۔ اندر جذبہ بڑائی کا بن رہا، ایک بچہ چھوٹا تھا، 2 سال کا، 4 سال کا، 6 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، 18 سال کا ہوا تھا، وہ باپ کا باپ بننے جا رہا ہے، اس گھر میں فساد شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بہو آئی ہے، نہیں 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، سال بھر گزرا، ذرا اس کے پنجے گڑ گئے، گھر میں مضبوط ہو گئے، اب وہ شوہر کی شوہر بننے جا رہی ہے، اس گھر میں فساد شروع ہو جاتا ہے۔ ایک محلے میں 2-4 مہینہ جمع ہو گئے تو پورے محلے کا امن تباہ ہو جائے، یہ چاروں بڑا بننا چاہتے ہیں، ایک کہہ رہا میں بڑا بن، ایک میں بڑا بن، ایک کہہ رہا میں بن، چوتھا ہے کہ میں بن۔ ہاں یہ جذبہ اس کام کے راستے سے آدمی چھوٹا بنتا، میں کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، اللہ کا ایک بندہ وقال اننی من المسلمین۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کی بدائے تبلیغ میں آیت لکھی ہے، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ تو اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف ہو رہا ہے؟ سب سے بڑی، سب سے اچھی بات کرنے والا یہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف ہو رہا ہے، وعمل صالحا، اور خود اچھے کام کرے، خود اپنی ذات سے بھلے اعمال کرے، اور پھر یہ سارا کر کے گئے بھائی میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان، کوئی بزرگ نہیں، ہاں ہماری محنت بزرگ بننے کی محنت نہیں ہے، ایماندار بننے کی محنت، دیندار بننے کی محنت، کہ دیندار بنے آئے، ایماندار بنے اس کام کے ذریعے سے، اور اس کے یہ بنیادیں ہیں کہ آدمی چھوٹا بنے، باتوں پیدا ہو، گھر میں چھوٹا بن کے رہے، محلے میں لوگوں کے درمیان چھوٹا بن کے رہے۔ تواضع اس کا نام ہے کہ لمبا کرتا کر کے آدمی بڑا رومال لٹکا دے اور بالکل نظریں جھکا کے چلے، نہ کسی کو سلام کرے، نہ کسی کی سلام کا جواب دے، اور تواضع یہ تواضع نہیں ہے۔
حضور علیہ السلام کے طریقے پر زندگی گزار، آپ کے طریقے پر جیے، آپ کی تواضع کیسی تھی، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری کیسی تھی، آپ کی عقلیت کیسی تھی، وہ تو آپ سے ہم سیکھیں گے۔ جب وقت آتا تھا تو آپ کی سیرہ پہن کر تھوڑے کچھ ثواب ہو جاتے تھے۔ اس وقت وہ وقت ہے، ابھی گردن جھکا کے چلنے کا تھوڑا، اور آپ محلے سے گزرتے تھے تو محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ سلام کرتے تھے اور سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ یہ تواضع کی علامت ہے کہ سلام میں پہل کریں اور ہر ایک کو سلام کریں، جانتے ہو اس کو بھی، نہ جانتے ہو اس کو۔ یہ آپ کی بڑی سنت ہے، جس کو جانے اس کو بھی سلام کریں اور نہیں جانتے ان کو بھی سلام کریں، اور سلام کرنے میں پہل کریں، انتظار نہ کریں وہ کریں گے تب جواب دیں، ورنہ نہ کرے تو بھی جواب نہیں دیں۔ سلام کرنے میں پہل کریں، دور سے آ کے یہاں سے تحیہ کر کے جا کے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، سلام میں پہل کریں۔ یہ تواضع کی علامت ہے آدمی۔ جس کو سلام کریں اس کے سامنے دیکھ کر سلام کریں۔ لیٹسٹ اسٹائل والی جو سلام ہے، السلام علیکم، ایسا کرنا نا دور سے، یہ نہیں کہ نظر ادھر ہے یوں جا رہا ہے سلام یہاں نہیں، محبت کے ساتھ سامنے والے آدمی کے ساتھ۔ ہاں کوئی حرج ہو رہا ہے، وہ راستے میں ہے، ٹریفک میں ہے، اگر وہاں دیکھیں گے تو الجھ جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ سب آواز پہنچ جائے اس طرح سلام کرنا، موقع بھی دیکھیں، لیکن سلام کریں۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کر دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، خلیفہ بننے سے پہلے ان کا معمول تھا کہ راستے چلتے ہوئے وہ مدینے میں بکریاں گھر گھر میں ہوتی تھیں، تو جب آدھے چھوٹی بچیاں بکریاں دھوتی تھیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دیکھتے کہ بچی چھوٹی ہے، بکری دھو رہی ہے، اس کو زیادہ دیر لگ جائے گی، تو وہ جاتے اور اس کی مدد کرتے، لاؤ بیٹا اس کا دودھ دکھا دیتے، جاؤ۔ تو جب ابوبکر خلیفہ بن گئے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد، تو بچیاں آپس میں باتیں کرنے لگی، وہ جا رہے تھے راستے میں سے اور کہنے لگے کہ اب تو ابوبکر ہماری بکریاں نہیں دھوئیں گے۔ وہ ایک بچے کہہ رہے کہ اب تو وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، امیر المومنین بن گئے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر ان کی آواز پڑی تو گئے اور کہنے لگے بیٹا ابوبکر تو وہی ہے، لاؤ تم کو کیسا دودھ دینا ہے، جاگ والا دو کہ بغیر جاگ کا دو؟ ابوبکر تو وہی ہے۔ آئیے ان کی تواضع ہے، اتنے بڑے مقام پر حضور کے نائب ہیں، خلیفۃ الرسول کہلاتے تھے، خلیفۃ الرسول۔ امیر المومنین سب سے پہلے ہے تو عمر کہلائے، ہے تو ابوبکر کو خلیفۃ الرسول کہتے تھے۔ اتنا بڑا ان کا مقام مرتبہ ہے، لیکن محلے میں جاتے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اتنی مدد کے کیسا کام ہے بکری دھونے کا کہ وہ چھوٹی بچیوں کی مدد کر کے بکری دھو دیتے تھے، کا کام جلدی ہو جائے بیچاروں، ہمارے کام سے مطلوب کہ محلے میں ہماری امیج اور محلے میں ہماری چھاپ ہوتی ہے نا، محلے میں ایک چھاپ ہو رہی ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت نرم آدمی، بہت گرم آدمی، ایسے ہوتی ہے چھاپ۔ تو ہماری امیج، ہماری چھاپ ہمارے لوگوں کے درمیان میں ایسے کوئی اچھا آدمی، بھلا آدمی ہے، جا رہے ہو تو پیچھے سے چاہے ہمارے کام سے کسی کو عداوت ہو سکتی ہے، دین کی وجہ سے کسی کو کوئی 19-20 ہو سکتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود لوگوں کی کہنے آدمی اچھا ہے، آدمی اچھا ہے، آدمی بھلا، یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو، لیکن پیدا اس وقت ہوگی جب ہم کام صحیح کریں۔ کب پیدا ہوگی؟ جب کام صحیح ہو،
اور ہمیں یاد بھی ہوگا کہ اس کام سے ہمیں کیا لینا ہے، کہ ہمیں کیا لینا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد بندہ بننا ہے، بڑا بننا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد آخرت بنانا ہے، دنیا بنانا نہیں۔ ہمارا مقصد دیندار بننا ہے، مالدار بننا نہیں۔ ہمارا مقصد ہدایت یافتہ بننا ہے، گمراہ بننا نہیں۔ ہمارا مقصد علم ہے، جہالت نہیں۔ ہمارا مقصد اللہ کا دھیان اور اس کا تعلق ہے، غفلت نہیں ہے۔ اپنا مقصد ذہن میں اور مقصد کی طرف اس طریقے پر ہم کام کر رہے ہیں، کام کرنے کا وہ طریقہ صحیح ہو، تب تو آدمی مقصد کی طرف روا دوا ہوگا۔ کہ آدمی اس گاڑی میں سوار ہے، اس سواری کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ نہ اس سواری کی بریک فیل ہے تو چاہے 50 لاکھ کی گاڑی ہے، لیکن اس کی بریک فیل ہے، ہو جائے گی منزل پر، جو منزل پر نہیں پہنچے۔ اپنی صحیح کام کرے۔ یہ جو اعمال بزرگوں نے بتائے، ان اعمال کے پیچھے یہ جو طریقہ کار ہے ہمارا دعوت کے جو اعمال ہے، دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت اور خدمت، جو بنیادی 4 کام ہیں اس محنت میں، چاہے خروج میں ہو یا مقام پر ہو، بنیادی ہے وہ 4 کام: دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت۔ 4 قسم کے کام ہیں۔ اب دیکھو جتنے سارے ہمارے اعمال ہیں، گشتوں میں دعوت، عمومی گشت، خصوصی گشت، تعلیمی گشت، تشکیلی گشت، اصولی گشت، اس میں دعوت۔ پھر دین کا سیکھنا سکھانا، فضائل کے حلقوں میں رغبت پیدا کرنی، شوق بڑھانا، فضائل کے حلقوں میں شوق بڑھانا اور رغبت بڑھانا۔ اور پھر جو دین نہیں آتا وہ سیکھنا ہے، جو آتا ہے وہ سکھانا۔ سیکھنا سکھانا ضروری ہے۔ اور ذکر و عبادت، فرائض کے اہتمام کے ساتھ نوافل ہے، صبح شام تسبیح ہے، تیسرا کلمہ درود پاک اور استغفار، روزانہ کلام پاک کی تلاوت ہے، مخصوص دعاؤں کا اہتمام ہے، روزانہ کوئی وقت فارغ کر کے اللہ سے لو لگانا اور دعا مانگنے کی مشق ہے، ذکر و عبادت ہے۔ اور خدمت، اپنی خدمت، گھر میں ہے تو اپنے گھر والوں کی خدمت، اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنے محلے والوں کی خدمت، رشتے داروں کی خدمت، اور اپنی جماعت میں ہے تو اپنی خدمت، اپنے ساتھیوں کی خدمت، اپنے ذمہ دار کی خدمت، بستی والوں کی خدمت۔ یہ 4 بنیادی اعمال ہیں، 4 یہ بنیادی اعمال۔ اس کو مقام پر بھی اور خروج کے زمانے میں بھی جو آدمی قابو میں لائے گا اور روزانہ پابندی سے دعوت دے گا، جم کر دعوت دے، اللہ کی دعوت دے۔ کس کی دعوت دے؟ بولو نا بھائی، اللہ کی دعوت دے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ پالتا ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کی دعوت ہے۔ ہماری دعوت اللہ رسول کی دعوت ہے، ہماری اس محنت میں دعوت اللہ کی۔ اسی وجہ سے امت اس محنت کے راستے سے جمع ہوئی کہ یہاں یہ توحید کی دعوت اور رسالت کی دعوت۔ ہاں، امت کو جمع ہونے کے لیے یہی سب سے بڑی چیز ہے، تو امت اللہ کے نام پر جمع ہو، کسی اور کے نام پر جمع نہیں ہو، کسی کے نام پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہماری دعوت اللہ کی طرف ہے، وہی سارے نبی